بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تو اس ماہ ربیع الاول جو ہم سب کے لیے سعادت کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ماہ میں ہوئی ہے، آپ کی وفات اسی ماہ میں ہوئی ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانتے ہیں، آپ کو آئیڈیل جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم سب کے لیے آئیڈیل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرت کے سامنے حدیث پیش کی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت کہتے ہیں اس کو ہیں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ اسلام ہمارا مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ قرآن حدیث سے اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام میں پوری چیزیں دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ اسلام امن پسند ہے اور اب کوئی بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ محترم سامعین، آئے دن زمانہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ترقی پہ چل رہا ہے، تو بدعتیں نئی نئی ایجاد کی جا رہی ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول میں بھی ایک بدعت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، یہ تو فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جس نے نبی سے محبت کی من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو سکتا۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم سب دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کو ان چیزوں سے رکنا ہے جو نبی نے روک دیا، یعنی دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، تو آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، اس میں اختلاف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہو چکی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مسلمانوں کیا کرنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی سیرت پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے پیر کے دن، تو آپ نے کہا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں تو پیر کے دن روزہ رکھیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آج کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو رات ہی سے بدعتوں کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس رات کو بڑی رات کہا جاتا ہے، رات کو جاگا جاتا ہے۔ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیں پڑھی جاتی ہے۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ تو صحیح ہے، لیکن نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف نہ ہو اور اس میں غلو نہ ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرتے ہوئے ان نعتوں کو ہم پڑھا کریں۔ تو رات میں جاگنا، اس کو بڑی رات کہنا بدعت ہے۔ اسی طرح بہت سی بدعتیں جو کی جاتی ہیں۔ ماہ ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ ہے۔ ہم ہر روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اپنے اخلاق کو پیش کریں۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو راتوں میں جاگا جاتا ہے، اور اسی طرح جیسا ہی پیر کا دن آتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، تو میلاد منایا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو عیدوں کے سلسلے میں کہا جو اسلام میں عیدیں ہیں وہ دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد ہم خوشی میں عید الفطر مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ عیدیں جو خرافات آ چکی ہیں، مردوں کی عید کہا جاتا ہے، بڑوں کی عید کہا جاتا ہے، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن منایا جاتا ہے نبی کی وفات کے دن۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ آپ کی آخری وصیت کو بھول چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے الفاظ یاد نہیں ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے قائم کرو۔ نبی کے آخری الفاظ 3 مرتبہ دہراتے ہیں، نماز قائم کرو۔ تو اگر ہم نبی کے سچی امتی ہیں تو دیکھیے کہ نبی کی وفات کے دن جشن منایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گلیوں میں ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ان تحبط اعمالکم، ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں گے، کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے یہ صحابہ اکرام کو دیکھیے، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی تو وہ نبی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہوئی کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ محترم سامعین، سوچنے کی بات ہے، صحابہ اکرام جو نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کا ایمان کتنا گہرا تھا، نبی سے کتنا تعلق تھا، وہ ڈر گئے، آیتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگے کہ مجھ کو کہیں میرے اعمال حقارت نہ کر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ قیس بن ثابت کو، بلایا گیا محفل میں وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت تمام ائمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، تمام لوگوں کے لیے، کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لو تو ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، نبی کی آواز بلند آواز سے نہ پکارا جائے۔ تو آج نبی کی پیدائش کے دن یا رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور اتنی اونچی آواز استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعتیں لگا کر ناچنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں کا اکثر طبقہ اس برائیوں میں مبتلا ہے، اس گمراہی میں مبتلا ہے، تاریکیوں میں چلے جا رہا ہے۔ نبی کی پیغام ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ آج ہم کو اپنے آنکھوں سے ہوش کے ناخن یعنی ہوش میں آنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کم سے کم خاموش رہنا چاہیے، یا پھر یہ تماشا راستوں میں جام کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو کیا بتلاتی ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں اگر تکلیف دہ چیز بھی ہو تو اس کو ہٹانا نیکی ہے۔ نبی کی پیدائش کے دن ہی، نبی کے وفات کے دن، نبی کے جشن پر پورے سڑکوں کو جام کر دیا جاتا ہے، ہاسپٹلز کے سامنے ڈی جے لگا کر بیماروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، نبی کی سیرت ہم کیا بتلانے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جتنا بھی اونچی آواز بلند کرو، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ اپنے اکڑ سے، اپنے تکبر سے زمین کو چیر سکتے ہیں، نہ اونچائی آسمان کی اونچائی پر پہنچ سکتے ہیں۔ کیا گھمنڈ کر رہے ہیں، کیا تکبر کر رہے ہیں؟ نبی کی میلاد، اللہ اکبر۔ ہم کو سوچنے کی بات ہے، یہ بدعت، یہ خرافات ہم کو ابھی سے چھوڑنا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی تم کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ ہر جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو ہم کبھی غور کیا ساتھ میں یہ آوازیں
اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سڑکوں کو جام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منانا اس دن کو، یہ سب بدعات ہے۔ اور کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں، ہر چیز جو اللہ کے نبی نے بتلایا اس پر عمل کرو، جو اللہ کے نبی نے روکا اس سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میلاد مناتے تھے تو صحابہ منایا کرتے تھے، صحابہ نے نہیں منایا، نہ تابعین نے منایا۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رہنما بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، جانوروں پر رحم و کرم کرنے والے، غیر مسلموں پر رحم و کرم کرنے والے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے والے۔ آج ہم نبی کے نام پر پورا دن جشن منا کر غیروں کو، اپنوں کو، سب لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سوچئے، سمجھ لیجئے، ایک جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم دین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کل کے دن یہ زمین گواہی دے گی، کل کے دن یہ آوازیں گواہی دیں گی، تم جو کر رہے ہو، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ نبی کے نام پر تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، اسی دن استغفر اللہ پورا دن ناچ رہے ہو۔ یہ اسلام جو سراپا رحمت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و خلق تیرے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں زمانے میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام برادران مسلمان، مسلم نوجوان، لڑکے لڑکیاں اس بات کو دھیان سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر لے جائے، صراط مستقیم پر چلائے، بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے سب جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔